السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کی آل پہ۔ جب انسان کس انسان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہو، جس سے محبت کرتا ہو، جس سے انسیت ہو، سے تعلق قائم رہے، رابطہ رہے، تو وہ انسان خوش رہتا ہے۔ اور ایسے انسان سے جیسے ہی انسان کے تعلقات خراب ہو جائیں، جھگڑا ہو جائے، یا دوسرا انسان آپ سے بات کرنا پسند نہ کرے، تو انسان اپنی زندگی میں چاہے دولت ہو، چاہے تمام سہولتیں اللہ نے عطا کی ہوں، تمام نعمتیں، انسان کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح دوسرا انسان آپ سے رابطہ کر، آپ اس سے بات کرتے ہیں، آپ کو سکون ملتا ہے، بات نہیں ہوتی تو آپ بے چین رہتے ہیں۔ کچھ اقوال شامل کروں گا جو بہت ضروری ہیں، بھائیوں کو ان سے بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا اس کو تم پر اعتبار کرنا تھا۔ ایک اور جگہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح ایک اور جگہ آپ شیر خدا فرماتے ہیں، جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ یہ تمام اقوال سنانے کا ایک مقصد تھا کہ کسی کو اگر کوئی انسان دھوکہ دے رہا ہے تو وہ یہ ضرور سوچا کرے کہ دوسرا انسان اس سے محبت کتنی کرتا تھا، کتنا اعتبار کرتا تھا۔ جس سے حد سے زیادہ محبت کی جاتی ہے اس سے نفرت بھی ہو سکتی ہے۔ تمام چیزیں اب مد نظر رکھا کر، ایک بہن نے اسی طرح ایک میسج کیا تھا، بلکہ اس نے اپنا مکمل واقعہ بیان کیا کہ پریشی صاحب چینل کے عملیات سے کیسے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بہن اس طرح اپنی ای میل میں لکھتی ہے، پیر پریشی صاحب، میں کچھ دنوں پہلے بے حد پریشان تھی، میری جس سے بچپن سے منگنی چلتی آ رہی تھی اس سے میری اون پہ بات بھی ہوتی تھی، لیکن نہ جانے کیسے ہی ہم دونوں کی شادی کی بات چلی تو اس نے مجھ سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ اس نے یہاں تک کہ اسے کسی بات پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مجھے واٹس ایپ پہ بلاک کر دیا۔ بعد میں مجھے علم ہوا کہ وہ کسی اور لڑکی سے بات کرتا ہے۔ یہ بات اس کی بہن نے مجھے بتائی، تو کہ یہ لڑکا میرا کزن تھا۔ جب یہ بات میرے علم میں آئی تو یقین کریں میں بے حد پریشان ہوئی۔ میں نے آج تک کسی اور انسان کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں ہر پل دعا کرتی اسی طرح میرا منکیتر جو ہے وہ مجھ سے بات کرے، مجھ سے اس کا رابطہ ہو پائے، لیکن وہ کسی صورت مجھ سے رابطہ کرنے کو تیار نہ تھا، اور اس نے گھر میں یہ کہہ دیا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میرے گھر والوں نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی بے حد پریشان ہوئے۔ ایک دن اسی طرح پریشانی میں نے آپ کا ایک عمل دیکھا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی انسان آپ سے بات نہیں کرتا، صرف یہ رابطے کے لیے خاص کرتا جو کسی انسان کو بے چین کرنے کے لیے آپ نے دیا تھا، تو اس عمل کا آپ نے ذکر کیا تھا، اگر کوئی انسان اپنے موبائل کو یا رابطہ جس چیز سے کرنا چاہتے ہیں اس کو پکڑ کے یہ عمل کرے، اللہ کے فضل سے دوسرا انسان رابطہ کرتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا یہ عملیات عشق و محبت کتاب میں سے عمل آپ بتا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اس عمل کا آج تک مجھے زبانی ایک لفظ یاد ہے، اتوائے حاجت تھی، جس کو اگر آپ نیت کر کے 7 دفعہ اپنے موبائل کو صرف پکڑ کے یا اس چیز کو اس کے ذریعے آپ چاہتے ہیں کہ رابطہ ہو، اس کو دیکھتے ہوئے بھی اگر دم کر دیتے ہیں تو اللہ کے فضل سے دوسرا انسان رابطہ کرتا ہے، اور یہ جلد رابطہ کرنے کے لیے بہترین عمل تھا۔ اور اس میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ دوسرے انسان کا رویہ بدل چکا ہوگا، وہ جھگڑے گا نہیں، وہ بات کرے گا، محبت سے کرے گا۔
میں نے اللہ کے فضل سے جب یہ عمل کیا تو وہ میرا منگیتر جو مجھ سے بات کرنے کو کیا وہ مجھے دیکھنے تک پوبڑا جیتا تھا، وہ مجھ سے دور بھاگتا تھا، اس نے مجھ سے رابطہ کیا، وہ اپنے کیے پہ شرمندہ تھا۔ سب سے پہلے اس کا مجھے واٹس ایپ ان بلاک نظر آیا، میں نے اس کو میسج نہیں کیا، میں اتنے پہ ہی بے خط خوش تھی کہ اس نے کسی طرح مجھے ان بلاک تو کر دیا۔ اس کے اگلے دن میں نے دیکھا تو اس نے مجھے ایک میسج دیا ہوا تھا جس میں صرف السلام علیکم لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ مجھ سے بات چیت شروع کی اور مجھ سے معذرت کی۔ یہ جو بہن جس عمل کے بارے میں بات کر رہی ہے اسے دعائے خواجت بھی کہا جاتا ہے۔ یہی عمل پر اثر عملیات المعروف اعمال فقیری میں بھی جو ہے وہ موجود ہے، دونوں کتابوں کی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ذکر بھی کیا تھا، میں آنے والے دنوں میں بڑے خاص عملیات ان کتابوں کے بتاؤں گا، اسی کتاب کا میں ذکر کر رہا تھا، اور دوسری جو پہلے بھی ہے اس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ ان کتابوں کے بھی عملیات بڑے پاستر ہیں، یہ عمل بھی انہی عملیات کی ایک طرح ہے۔ دعائے خواجت پڑھی جاتی ہے جس دین پہ آپ کو نظر آئی ہے، 7 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے، اور دوسرا انسان ہر صورت آپ سے رابطہ کرتا ہے، یقین اللہ کی ذات پہ رکھ کر کرنا ہے، ناپاکی میں بہنیں عمل نہیں کر سکتی، ماہواری میں یعنی نہیں کیا جاتا، پابوضو ہو کے پاک ہو کے اپنے تنہائی میں بیٹھ کے کر دینا۔ جب آپ کو ایک دن عمل کا اثر نظر آ جاتا ہے آپ خود ہی بار بار کرتے ہیں، کیونکہ یہ محبتیں خود بہت بے چینی آپ پر کھاتا جاتا ہے۔ ناجائز مقصد کے لیے، غلط مقصد کے لیے عمل کی اجازت نہ ہے۔ باقی آپ لوگوں سے ایک گزارش پر ویڈیو میں کرتا ہوں، چینل سبسکرائب کرتے ہیں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی ضرور دبانا، اور وظیفہ بک چینل پہ بھی ضرور جا کر سے سبسکرائب کرنا ہے، انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو بہت استفادہ حاصل ہوگا۔ اللہ فضل فرمائے۔